حکومت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کی سپورٹ پہ آمادہ کر سکے ورنہ کم از کم ہمیں خاموش کر سکیں، لیکن ہم ہیں کہ ہر صورت میں اپنے اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے ان کا۔ کم از کم میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہر اعتبار سے پوری اتری ہے اس بات پر کہ کسی ایک لمحے پر بھی ہم نے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے دوسرے سوال کی، تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے اور اس کی کاپی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے۔ ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا، لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے، اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھنبناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے، 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے، اکیلے پھر مولانا فضل الرحمان پیش نہیں ہوں گے۔ جماعت اس کی سیاسی اور قانونی سب پہلوؤں کا جائزہ لے گی اگر نوٹس ملا۔ جب نوٹس ہی نہیں ہے اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس، میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو۔ جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ ایک منٹ جی، ایک سوال یہاں سے لے لیں، ایک منٹ آ رہے ہیں۔ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہ اسمبلی کی سیٹ، نہ کوئی عہدہ، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ صاحب واضح کر دو اس بات کو۔ پھر ایسی بات ہے، اتنا ذمہ دار آدمی کیوں کر لیتا ہے؟ پھر ٹھیک ہے، مجلس میں باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ انہوں نے کہا ہوگا، کچھ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اپنے، میں ان کے لیے کیا نام استعمال کروں، ذرا آپ لوگ میرے رہنمائی کر لیں۔ تو مجھے، میری شرافت مجھے اس کا نام نہیں تجویز کرنے دے رہی۔ تو وہ لوگ جو ہیں اب باہر آ کر جو گپ شپ میں کوئی بات ہو جاتی ہے، اس قسم کی باتیں پبلک میں لا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بلاتے آپ ہیں، بلاتے آپ اس ایجنڈے پہ ہیں اور نشر کر رہے ہیں آپ دوسری باتیں۔ تو پردہ داری رکھو اپنی بات کی، ورنہ پردہ دری ہو جائے گی۔ پردہ دری میں مصروف ہو تم لوگ۔ آج انشاءاللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دنیا پر واضح ہوا ہے کہ نیب ایک ظالمانہ ادارہ ہے، انصاف کا اس سے کوئی توقع نہیں۔ جنرل جو باجوہ ہیں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے جو اثاثوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ریسٹورنٹ کھولے ہیں، بڑی ان کی بلینز آف ڈالرز کی ایک، دیکھیے میری سیاست جو ہے اس کی یہ عادت تو کبھی نہیں رہی کہ ہم لوگوں پہ الزامات لگائیں، لیکن جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، تو جب سیاستدانوں کی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو پھر فوری طور پر لپک کر ان کو پکڑا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کرپٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یہ رویہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ رویے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اگر نواز شریف بار بار عدالت میں پیش ہوتا ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو پھر جنرل مشرف کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا نا، ان کو بھی تو عدالت ہی بلایا تھا، پاکستانی عدالت نے۔ اگر احتساب جو ان سیاستدانوں کا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو ان کو وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جہاں دوسروں کے لیے کہتے ہیں مستعفی ہو جاؤ، وہاں جنرل کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں آپ مہربانی کریں استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنرل سے وہ استعفیٰ لے سکے، اور ریٹائرڈ سے جی۔ تو اس صورتحال میں حضرت یہ جو ایک مختلف رویے ہیں، پھر مختلف رویے نہیں ہونے چاہیے نا، پھر ایک رویے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔